نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم عمرے کا مکمل طریقہ سیکھیں گے۔ تو عمرے کا مکمل طریقہ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو میقات پر، ورنہ گھر میں پہلے آپ غسل کر کے احرام کی چادریں باندھ لیں اور دونوں کاندھے ڈھانپتے ہوئے 2 رکعت نفل ادا کریں۔ پھر اگر میقات پر احرام باندھا ہو تو وہیں تلبیہ پڑھ کر عمرے کی نیت کریں۔ تلبیہ ایسے پڑھیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور پھر عمرے کی نیت کریں گے۔ اور گھر یا اپنے شہر میں غسل کر کے احرام باندھا ہو تو فی الحال نیت نہ کریں، یہاں تک کہ جب جہاز پرواز کر جائے تو میقات آنے سے پہلے عمرے کی نیت کر کے تلبیہ پڑھیں، اور پھر دوران سفر مسجد الحرام تک تلبیہ کا ورد کرتے رہیں۔ جب بیت اللہ کو دیکھ لیں، بیت اللہ میں داخل ہوں، مسجد حرام میں داخل ہوں تو تلبیہ ترک کر دیں۔ اگر فرض نماز کی جماعت کا وقت ہو تو نماز ادا کریں، ورنہ پہلا کام طواف کا ہی کریں۔ مطاف میں داخل ہوتے ہوئے اضطباء کریں۔ اضطباء کا معنی یہ ہے کہ دائیں طرف کا کاندھا ننگا کر دیں، اس جانب سے احرام کو ہٹا لیں۔ طواف حجر اسود سے شروع کریں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے طواف کی نیت کریں کہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں۔ پھر حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر جیسے نماز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اسی طرح دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر و تحلیل کہیں گے، یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وللہ الحمد۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ممکن نہ ہو تو اسے ہاتھ لگا کر چوم لیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیں۔ آج کل چونکہ حجر اسود پر خوشبو لگی ہوتی ہے، اس لیے احرام کی حالت میں اسے ہاتھ نہ لگائیں، اور پھر کل 7 چکر کعبۃ اللہ کے لگائیں۔ پہلے 3 چکروں میں ممکن ہو تو رمل کریں۔ رمل کہتے ہیں یعنی کاندھے ہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ دوڑیں، اور ہر چکر کی کوئی خاص دعا تو نہیں ہے، لیکن آپ چند ایک دعائیں ضرور یاد کر لیں۔ اور دوران طواف اللہ وحدہ لا شریک کی زیادہ سے زیادہ تسبیح بیان کریں۔ ہر چکر میں رکن یمانی کا استلام کریں۔ صرف دائیں ہاتھ سے رکن یمانی کو چھوئیں، اگر موقع نہ ملے اور کچھ نہ کریں، یعنی اشارہ کرنا یا اسے بوسہ دینا درست نہیں ہے۔ رکن یمانی حجر اسود کے درمیان یہ دعا پڑھیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ طواف کے 7 چکروں کے بعد اپنے سیدھے ایک کاندھے کو ڈھانپ لیں۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 رکعتیں نماز برائے طواف ادا کریں، جسے تحیۃ الطواف کہتے ہیں، یہ واجب ہے۔ پھر آب زمزم کو خوب سے رو کر پئیں۔ ممکن ہو تو ملتزم سے چمٹ کر خوب دعائیں کریں۔ آج کل ملتزم پر بھی خوشبو لگی ہوتی ہے، اسے ملتزم سے چمٹے بغیر اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگ لیں۔ پھر حجر اسود کا استلام کر کے سعی کے لیے صفا کا رخ کریں، اور صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ، صفا پر چڑھ کر قبلہ رخ ہو کر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں۔ پھر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر جو دل چاہے دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعائیں کریں۔ صفا سے نیچے اتریں اور چلنا شروع کریں۔ جب سبز رنگ کی لائٹ کے پاس پہنچے وہاں سے لے کر دوسری سبز رنگ کی لائٹ تک مرد حضرات دوڑیں، اور جو مستورات ہیں، عورتیں ہیں، وہ نہ دوڑیں۔ اور ان سبز لائٹ پر جب پہنچے تو پھر یہ دعا پڑھیں: رب اغفر وارحم وانت اعز الاکرم۔ پھر چلتے ہوئے مروہ پہنچے اور وہاں وہی کچھ کریں جو صفا پر کیا، وہی دعائیں جو صفا پر پڑھی تھی وہی دعائیں مروہ پر پڑھیں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر شمار ہوتا ہے، کل 7 چکر لگائیں۔ سعی کرنے کے بعد بال کتروائیں یا منڈوا لیں اور احرام کھول دیں۔ آپ کا عمرہ مکمل ہوا۔ اللہ پاک اس عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔